نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آپ گزشتہ قسط میں یہ سماعت فرما چکے کہ کس طرح سے ابن زیاد ملعون کو بھرے دربار میں بار بار رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان واقعات کے بعد ابن مرجانہ ملعون نے ایک قاصد کو یزید بن معاویہ کی طرف روانہ کیا اور قاصد کے ذریعے یزید کو واقعہ کربلا کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید نے اس موقع پر ندامت اور افسوس کا اظہار کیا، جس کو بالکل یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مگر مچھ کے آنسو تھے جو اب بہائے جا رہے تھے۔ القصہ مختصر، یزید نے ابن مرجانہ پر لعنت کی اور قاصد جو کہ اس بات کا متمنی تھا کہ اس کو کچھ انعام و اکرام اس خبر کے عوض دیا جائے، اس پر بھی لعنت کی اور اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اور یزید نے پسرے مرجانہ پر بھرے دربار میں لعنت ملامت کی۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار، جن کو اس قاصد کے بعد ان کو بھی روانہ کر دیا گیا تھا، خاندان اہل بیت جن میں پاک باز خواتین، ان کی کنیزیں اور معصوم بچے تھے، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، ان کو ابن زیاد ملعون نے اس حالت میں شام روانہ کیا کہ ان کے مبارک ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور جن جانوروں پر ان کو سوار کیا گیا ان کے اوپر زین یا اس طرح کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس بدبخت نے اس طرح سے آل رسول کو قیدیوں کی صورت میں اور جنگی دشمنوں کی سی صورت میں یزید کے پاس روانہ کیا۔ درد دل سے اور نم آنکھوں سے ذرا اس بات کا تصور کریں کہ یہ جن کے ہاتھ باندھے گئے تھے اور جن کو سواریوں پر بغیر کسی زین کے بٹھایا گیا تھا، اور جس شہزادہ امام عالی مقام کو سر سے لے کر پاؤں تک بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، یہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تھے۔ ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک کسی کافر یا کسی یہودی نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک نام نہاد کلمہ گو مسلمانوں نے کیا تھا۔ اس واقعہ سے ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے ان لوگوں کا کیا تعلق تھا۔ بہرکیف
جب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر اور شہدائے کربلا کے مبارک سروں کے ساتھ یہ اہل بیت کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو اس موقع پر یحییٰ بن حکم جو کہ مروان کا بھائی تھا، اس نے کچھ افسوس اور تاسف پر مبنی اشعار کہے، اور ایسے ہی اشعار یزید کے حوالے سے بھی منسوب ہیں جو اس موقع پر کہے۔ اس کے بعد جب یزید نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو دیکھا تو اپنے دربار میں درباریوں کی موجودگی میں اس نے اظہار افسوس کیا، ابن مرجانہ پر لعنت کی، جیسا کہ میں نے گزشتہ اقساط میں بارہا یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کرنے کا بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے کہ لعنتی ہی لعنتیوں پر بسا اوقات لعنت کرتے ہیں۔ تو یزید نے بھی ابن مرجانہ پر لعنت کی اور یہ کہا کہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام میرے پاس آتے تو میں ہرگز ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا، حالانکہ یہ جھوٹا عذر اور بہانہ تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ناروا سلوک اور یہ سب کچھ یزید کے حکم پر ہی تو کیا گیا تھا۔ اگر یزید اس قدر طرفدار حسین ہوتا یا اس قدر معصوم ہوتا تو پھر مدینہ کے گورنر پر، مکہ کے گورنر پر سختی کا کیا مطلب، اور امام حسین علیہ السلام کی بیعت پر اصرار کیوں؟ جبکہ ہمیں تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بعض صحابہ نے خلفائے راشدین کی بھی بیعت نہ کی تھی۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کا سبب کیا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے ملعون، پلید اور ولد الزنا کو کوفہ روانہ کرنا اور اس کو وہاں کا گورنر مقرر کرنا اور ہر صورت میں بیعت پر اصرار کرنا، یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یزید کو ہرگز واقعہ کربلا سے بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم انگلش میں کہا جاتا ہے give the devil his due۔ ہم اپنے جو بریلوی حضرات ہیں خاص طور پر ان کی طرح یہ دوہرا رویہ اختیار نہیں کریں گے کہ باپ کو تو ہم اوج ثریا تک پہنچا دیں گے اور اس کو ستارہ سمجھیں گے، حالانکہ سب کیا دھرا اسی کا تھا، اسی نے اپنے اس بدبخت بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا تھا اور اسی کے اس بدعت سیئہ کے ارتکاب سے واقعہ کربلا جیسا سانحہ پیش آیا تھا۔ ہم یہ کام نہیں کریں گے کہ اس کو اوج ثریا تک پہنچا دیں اور واقعہ کربلا سے اس کو بالکل بری الذمہ قرار دے دیں اور اس کی وکالت اور طرفداری شروع کر دیں، اور دوسری طرف یہ فکرے بھی لکھ دیں کہ یزید کے کفر اور لعنت میں شک نہیں کیا جا سکتا اور سارا ملبہ یزید پر ڈال دیں۔ ہم جیسے انگلش کا میں نے محاورہ بولا give the devil his due، جہاں یزید نے برا کیا ہم اس کو کنڈیم کریں گے، اور جہاں یزید نے سیاست سے کام لیا خواہ وہ ظاہری طور پہ ہی کیوں نہ لیا، ہم اس کو ضرور بیان کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یزید نے یہ سب کچھ نہیں کہا اور کسی قسم کا افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ ہم تاریخ کی روشنی میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یزید نے بھرے دربار میں واقعہ کربلا سے لا تعلقی کا اظہار کیا،
اور ندامت کا اظہار کیا، اور اس بات کا بھری محفل میں اظہار کیا کہ اگر میں امام عالی مقام سے معاملہ کرتا تو ہرگز ایسا سلوک نہ کرتا، اور ابن مرجانہ پر لعنت کی۔ لیکن اس بات کو یہیں تک رکھا جائے گا، یہ بات یزید کی وکالت کے لیے یا اس کے باپ کی وکالت کے لیے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ یزید کے جو پہلے اور بعد کے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت پر اس قدر اصرار کیوں کیا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اور پھر یزید نے بعد میں جب اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تو کس طرح سے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم و ستم والا رویہ رکھا، اس پر کلام کی کوئی ضرورت نہیں، تاریخ کے اوراق حتیٰ کہ احادیث کی کتابوں میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے کہ یزید بدبخت نے اہل مدینہ کے ساتھ کس قدر ظلم و ستم والا رویہ رکھا، اور پھر اس بدبخت نے خانہ کعبہ پر بھی سنگ باری کر۔ بہرکیف یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ یزید نے پہلے والے اعمال اور بعد والے اعمال کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ یزید کسی بھی صورت واقعہ کربلا سے بری الذمہ نہیں، بلکہ پورا ذمہ دار ہے، اور اس بدبخت نے نہ صرف واقعہ کربلا جیسے سانحہ کو اپنی سرپرستی میں کروایا، بلکہ بعد میں واقعہ ہرہ اور خانہ کعبہ پر سنگ باری بھی اسی بدبخت کے دور میں ہوئی اور اسی کے حکم سے ہوئی۔ چنانچہ اس کی لعنت اور منافقت اور فسق و فجور میں اور باطنی اور روحانی نگاہ سے دیکھا جائے تو کفر میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس موقع پر چونکہ ایک بہت بڑے سیاستدان کا بیٹا تھا، اسے اس نے پوری سیاست کا مظاہرہ کیا اور خود کو واقعہ کربلا سے بری الذمہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، اور بھرے دربار میں ابن مرجانہ پر خوب لعنت برسائی۔ اس کے بعد جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس کے دربار میں تشریف لائے تو یزید اس وقت اپنے دربار میں اپنے رؤسا اور امیروں کے ہمراہ موجود تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور مقدسات اہل بیت، مستورات اہل بیت یزید کے دربار میں جب تشریف لائے تو یزید نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھا تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا اور کس طرح سے ان کو شکست دی۔ اس پر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روئے زمین پر نہ تم لوگوں پر کوئی ایسی مصیبت نازل نہیں ہوتی جس کا پہلے ہی فیصلہ پیدائش عالم سے بھی قبل کر لیا گیا تھا۔ یزید نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کا جواب دو۔ اس کا بیٹا خالد بن یزید بھی اس موقع پر کوئی بات نہ کر سکا، اور اس آیت مبارکہ کے جواب میں یزید آئیں بائیں شائیں کرنے لگ پڑا۔ اس کے بعد یزید کے دربار میں ایک ملعون شامی بدبخت نے جسارت کرتے ہوئے مستورات اہل بیت میں سے ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یزید سے کہا کہ یہ مجھے سونپ دیں۔
اس سے قبل کہ یہ بدبخت کوئی بات کرتا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھرے دربار میں اس کو رسوا کرتے ہوئے کہا کہ تیری یہ مجال اور تیری یہ جرت کہ تیرا ایک درباری اس طرح سے بیہودگی اور جہالت کا مظاہرہ کرے، تم کس طرح سے یہ بات اپنی زبان سے نکال سکتے ہو؟ اپنی زبان کو لگام دو۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید اور اس کے درباری کو اس طرح سے ملامت کی تو یزید غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تم لوگوں پر پورا اختیار رکھتا ہوں اور میں چاہوں تو اس شخص کی فرمائش پوری کر سکتا ہوں۔ اس پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ تم یہ بیہودہ گوئی اور یہ ناحق گفتگو اس لیے کر رہے ہو کہ تم ظاہری طور پر اس وقت طاقت اور عنان حکومت رکھتے ہو، جبکہ تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم بھی اسلام سے تعلق رکھتے ہو۔ سنو، اسلام کی روشنی میں اور دین متین کی روشنی میں تم ہرگز ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ تم دین اسلام سے نکل جاؤ اور تم برسر محفل اپنے کفر کا اعلان کرو، تو پھر جو چاہو سو کر سکتے ہو۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ دو ٹوک گفتگو کی اور اس بدبخت پر اتمام حجت کیا اور اس ملعون کو یہ سمجھایا کہ ہمارے ساتھ تم ویسا سلوک نہیں کر سکتے جیسا جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس ملعون نے، یزید نے، اور اس گفتگو سے یزید کے طرفدار اور وکیل بھی بخوبی یہ بات سمجھ لیں کہ یزید کا اسلام اور اظہار افسوس جو وہ شروع میں کر رہا تھا اس کا کس حد تک سچا اور درست تھا۔ یزید ہاں ایک شاطر سیاستدان کا بیٹا تھا اور پورا سیاستدان تھا، مگر جیسے ہی اس کی باطنی خباثت کا اظہار ہوا تو اس کے اسلام کا ڈھول پول پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس کے بڑے دربار میں کھل گیا۔ اس پر یزید ملعون نے جسارت کرتے ہوئے کہا کہ دین سے ہم نہیں نکلے بلکہ تمہارے بھائی اور وہ لوگ نکلے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی اور مجھے حکومت سے بے دخل کرنا چاہا۔ اس پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، جن کی آواز اب بالکل شیر خدا علیہ السلام کی آواز جیسی یزید کے ہاں بھی اور ابن مرجانہ کے ہاں بھی بہت سے صحابہ اکرام نے محسوس کی، اور صوفیہ یہاں کہتے ہیں کہ اس موقع پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا لب و لہجہ بالکل امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام جیسا ہو گیا تھا اور آواز بھی بالکل مردانہ جاہ و جلال والی تھی۔ اس موقع پر آپ نے کڑک کر یہ کہا کہ اے بدبخت، تیرے باپ کو بھی، تیرے دادا کو بھی ہمارے جد امجد نے دین اسلام نصیب کیا ہے اور ہماری وجہ سے تمہیں اسلام ملا ہے، تو تم کون سے اسلام کی بات کرتے ہو؟ یعنی تم ہمارے دین سے نکلنے کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم دین سے بے بہرا تھے اور تمہیں دین کی دولت ہمارے گھر سے ملی ہے۔ اس پر یہ سخت سیخ پا ہو گیا اور اس کے پاس اب کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اس فصاحت و بلاغت والی گفتگو کا وہ جواب دے سکتا۔ یوں ابن مرجانہ کے بعد یزید بھی بھرے دربار میں
رسوا ہوا، شرمسار ہوا اور ذلت و خواری کا سامنا کرتا رہا اور غصے سے پیچ و تاب کھاتا رہا، مگر اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ سامعین محترم، اس کے بعد یزید پلید نے جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ اہل شام کے سامنے بھی، چونکہ یزید اور اس کے باپ نے جھوٹے پراپیگنڈا کے زور پر اہل شام کو آل رسول سے بدگمان کر رکھا تھا، وگرنہ شام تو وہ سرزمین ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا، اور اہل شام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ برکتوں والی سرزمین ہے، اور خود امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام نے اپنے حبداروں اور طرفداروں سے کہا تھا کہ اہل شام پر لعنت نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ابدالوں اور اولیاء کی سرزمین ہے۔ چنانچہ یزید پلید یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا رہی صحیح جو اس کی جو لاج ہے یا بھرم ہے ان کے سامنے وہ ختم ہو جائے، اور جو پروپیگنڈا یزید اور اس کے باپ نے آل رسول کے حوالے سے اہل شام کے سامنے کیا تھا کہ ہم تو اسلام کی خاطر جنگ کر رہے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور حضرت نائلہ سلام اللہ علیہا کی کٹی انگلیاں دکھا دکھا کر، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا دکھا دکھا کر یزید کے باپ نے اہل شام کو اپنا ہم نوا بنایا تھا۔ یزید نہیں چاہتا تھا کہ اہل شام اس سے بدظن ہوں، اور اس کا دربار جس میں نامی گرامی روسا اور شہر کے بزرگ افراد موجود تھے وہ اس سے منہ موڑ لیں۔ چنانچہ یزید نے جب اس کا غصہ ختم ہوا تو ایک پینترا بدلا۔ یزید نے اس شامی ملعون کو جس نے یہ جسارت کی تھی اور آل رسول سے جنگی قیدیوں سا سلوک کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اس پر لعنت کی، اور ظاہر ہے کہ دل میں کہہ رہا ہوگا کہ تمہاری اس بیہودہ گفتگو کی وجہ سے ہی مجھے یہ ساری ملامت برداشت کرنا پڑی، اور تمہارے وسوسے کی وجہ سے ہی میری باطنی خباثت ظاہر ہوئی۔ بہرکیف اس نے اس ملعون شامی کو لعنت کر کے اپنے دربار سے دفع کر دیا اور کہا آئندہ مجھے شکل مت دکھانا۔ اس کے بعد اس نے حضرت نعمان بن بشیر سے کہا کہ کسی متقی اور پرہیزگار شخص کو اہل بیت کے ساتھ حجاز مقدس روانہ کرو، اور ان کی مدینہ المنورہ روانگی کا بندوبست کیا جائے، اور کچھ محافظ بھی ان کے ساتھ روانہ کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یزید نے آل رسول کو عمدہ کپڑے فراہم کرنے کا حکم بھی دیا اور اچھی سواریاں فراہم کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دمشق میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر خواتین اہل بیت کے پاس جب تک ان کا قیام دمشق میں رہا، یزید کے خاندان کی اور یزید کے باپ کے خاندان کی خواتین روزانہ کی بنیاد پر حاضر ہوتیں اور امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی شہادت پر اشک بہاتیں اور آل رسول سے تعزیت کرتیں۔ خواہ اس ساری گفتگو کو اور ان روایات کو یزید کی سیاست سے ہی منسوب کیا جائے، مگر ہمیں تاریخ طبری میں اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ آل معاویہ اور بنو امیہ اور یزید کے خاندان کی خواتین برابر آل رسول کے پاس آتیں اور اظہار افسوس کرتیں اور تعزیت کرتیں، اور یزید کے حکم پر ایک صف ماتم شام میں اور یزید کے دربار میں بچھا دی گئی، خواہ
اس کا یہ سیاسی فعل ہی کیوں نہ ہو، عین ممکن ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یزید نہیں چاہتا تھا کہ حجاز مقدس روانگی کے بعد اس کے جرائم اور اس کے کرتوت بے نقاب ہوں اور یوں حجاز مقدس کے مسلمان اس کی بیعت کو توڑ دیں۔ شاید اس کا یہ سارا حسن سلوک اس وجہ سے تھا کہ وہ ایک شاطر سیاستدان کا بیٹا تھا اور پوری اب سیاست کر رہا تھا، کیونکہ پہلے ہی وہ اپنا اصل مقصد حاصل کر چکا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کروا چکا تھا۔ اب یہ باتیں اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، ہم اس پہ مزید کلام نہیں کر سکتے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے جس شخص کو آل رسول کے ساتھ حجاز مقدس روانہ کیا، یہ انتہائی پرہیزگار اور متقی شخص تھا۔ اس نے راستے میں آل رسول کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا ہر حکم بجا لایا۔ امام عالی مقام سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں واپسی پر راستے میں کربلا لے کر جاؤ۔ چنانچہ آپ کی اس فرمائش کو پورا کیا گیا اور خاندان اہل بیت نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو اور شہدائے کربلا کے مقدس سروں کو وہیں میدان کربلا میں، جہاں ان کے مبارک اجسام کو پہلے ہی قبیلہ اسد کے لوگوں نے واقعہ کربلا کے ایک دن بعد دفن کر دیا تھا، وہیں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر کو اور شہدائے کربلا کے مبارک سروں کو دفن کر دیا گیا اور اشک بار آنکھوں سے، آہوں اور سسکیوں سے خاندان اہل بیت نے کربلا کو چھوڑا اور مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں جہاں بھی پڑاؤ ہوتا، جہاں بھی قیام ہوتا، یہ شخص آل رسول کے ساتھ بے حد حسن سلوک کرتا، یہاں تک کہ جب مدینہ المنورہ کے مضافات میں خاندان اہل بیت کا یہ قافلہ پہنچا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چھوٹی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بنت علی سلام اللہ علیہا نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ یہ شخص انتہائی عمدہ اخلاق کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آیا اور اس نے ہماری خدمت بجا لانے میں پوری ذمہ داری نبھائی، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو اس خدمت کا صلہ دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے کچھ زیور آپ کے پاس تھا، کچھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس تھا، وہ اس شخص کو بھجوا دیا اور اس سے کہا کہ تم نے ہمارے قافلے کا بہت خیال رکھا، یہ ہماری طرف سے قبول کر لو۔ اس پر اس شخص نے یہ پیغام بھجوایا کہ واللہ میں نے آل رسول کے اس قافلے کی خدمت کسی دنیاوی لالچ اور غرض سے نہیں کی، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی، اور اس بنیاد پر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ ذریت ہیں اور اطرت ہیں، اس بنا پر میں نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس لیے میں اس
ہدیے کے لینے کا روادار نہیں ہوں۔ اس پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کو پیغام بھجوایا کہ ہم اہل بیت جب کسی کو کچھ عطا کر دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ چنانچہ اس طرح سے اس کو اس کی خدمت کا صلہ عطا کر دیا گیا۔ سامعین محترم، قربان جائیں، ان حالات میں بھی یہ گھرانہ کس قدر سخی اور لاجپال ہے، اور کس قدر یہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرفی ہے کہ باوجود اس حقیقت کے کہ آل رسول کا یہ قافلہ اپنے شاہ سواروں کو، اپنے امام کو کربلا کے ریگزار میں کھو چکا تھا، باوجود اس حقیقت کے کہ اس قافلے نے بے حد مصائب، دکھوں، غموں اور آلام کا سامنا کیا تھا، مگر ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آل رسول پر قربان کہ اس غم و الم میں بھی آل رسول کی سخاوت کی کیا انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یہ بارہا فقرہ فقیر عرض کرتا ہے کہ لا یقاس بآل محمد من ہذہ الامت احدا، اس امت کے کسی بھی فرد کو آل رسول پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ غم و اندوہ کے اس موقع پر بھی آل رسول کی دریا دلی اور سخاوت یقیناً پیغمبر اسلام کی تربیت اور ان کی رفاقت اور ان کے اعلیٰ اخلاق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حجاز مقدس میں اس قافلے کا کس طرح سے استقبال کیا گیا، اہل مدینہ نے واقعہ کربلا پر کس طرح سے اظہار کیا اور کیا واقعات پیش آئے، ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کریں گے۔ والسلام۔